دھڑکن ہو تم۔ ایک منٹ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر آپ سے شادی کی ہے؟ کیا آپ میری بیٹی کو سنبھال لیں گی؟ تو اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے ہی نکاح کیا ہے۔ مانا کہ فراز علی ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، اچھی ہی ہوں گی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں اکیلا ہی بہت ہوں۔ شمیر نے بستر پہ لیٹتے ہوئے شانزی کے دماغ میں آنے والے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی بار میں دے دیا۔ آپ امیروں کے بھی عجیب چونچ رہے، ایک سے بجائے دوسری، دوسری سے بجائے تیسری۔ جتنی مرضی سے شادی کر لیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسہ ہے، جتنی مرضی شادیاں کریں۔ وہ غصے سے پلٹتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے انکل؟ میں کیسی شادی کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شبیر چودھری نے حیرانی سے پوچھا۔ بیٹا، میری عزت کا سوال ہے، میری بیٹی کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری گل کو بچا لیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بول رہے تھے۔ شبیر چودھری نے ان کو فوراً تھاما کہ وہ نیچے نہ جھکی۔ آپ نے پتہ نہیں کیا آخر کیا وجہ ہوئی بارات نہ آنے کی؟ شبیر چودھری نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ بیٹا، وہ فون نہیں اٹھا رہا، بس ایک بار اکرم صاحب نے بات کی، ان کا بیٹا راضی نہیں اور وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ بارات نہیں آئے گی تو ہم انتظار نہ کریں۔ وہ روتے ہوئے بولے، غریب لوگوں کے پاس سوائے عزت کے ہوتا بھی کیا ہے؟ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ فیض صاحب کی بیٹی شانزی کی شادی تھی، سبھی محلے کی لڑکیوں کو اکٹھا کرتے شانزی نے رات کو خوب رونق لگائی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اپنی شادی کو خوب انجوائے کر رہی تھی اور خوش بھی بہت تھی اپنی شادی کو لے کر، لیکن اب اتنی ہی پریشان اور چپ چپ تھی کیونکہ اس کے بابا آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال اس کے بابا کے دوست اکرم کا بیٹا تھا اور فراز صاحب نے اس کا رشتہ دل و جان سے قبول کیا تھا۔ سب کچھ اچھے سے ہو رہا تھا کہ اچانک فون کر کے بارات لانے سے انکار کر دیا گیا۔ فراز صاحب کے تو ساتوں آسمان آ گرے، ان کا دل بری طرح دکھا تھا۔ سب لوگ چیما گوئیاں کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ایسے میں شہر سے ان کی چودھری کے بیٹے شاہویر چودھری ان کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے اور یہاں یہ صورتحال دیکھتے کافی اپسیٹ ہو گیا تھا۔ اور جب منشی فراز علی نے شاہویر چودھری سے درخواست کی کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لے تو شاہویر چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ان کیا کیسے کر سکتا ہے جبکہ گھر میں اس بارے میں کسی سے بھی کچھ ذکر نہیں کیا۔ اس نے وہ کسی اور کی شادی میں آیا، خود دلہا کیسے بن سکتا تھا؟ لیکن منشی فرقان علی کے چہرے پر موجود کرب شاہویر چودھری نے دیکھ پا رہا تھا۔ مجبوراً اسے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ وہ منشی فراز کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹی کا باپ بھی۔ میری بیٹی نایاب کی پیدائش میں بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ساری سچائی آپ اپنی بیٹی کو بتا دیں۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو میں یہ نکاح آپ کی عزت بچانے کی خاطر کر لوں گا۔ چودھری شاہویر نے صاف لفظوں میں فراز صاحب کو اپنے بات بتا دی۔ فراز صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے سب نہیں کہہ سکتے تھے اور چودھری شاہویر سے نکاح بھی کروانا چاہتے تھے، اس لیے چودھری شاہویر کی بات مان کر انہوں نے شانزی کی نکاح چودھری شاہویر سے کر دیا۔ لیکن شانزی کو چودھری شاہویر کی پہلی شادی اور بیٹی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ بابا، آپ نے اچانک میرا نکاح کسی اور سے کیوں کر دیا؟ شانزی نے اپنے بابا سے نکاح کی بابت پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بابا نے شانزی کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا، ہم غریبوں کی عزت کانچ کی سی ہوتی ہے۔ آج اگر چودھری شاہویر تم سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتے تو شاید تم اپنے باپ کو کھو دیتی۔ اپنے باپ کی بات سنتے ہوئے ان کے سینے سے لگی اپنے باپ کی خاطر ہی اس نکاح کے لیے وہ راضی ہوئی تھی۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بابا نے تمہارا بھلا ہی سوچا ہے اور یہ قدم اٹھایا۔ اپنے بابا کو کبھی غلط مت سمجھنا۔ اور روتے ہوئے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھ رہے تھے اور بیٹی ان کے آنسو۔ بیٹا، تھوڑی دیر میں رخصتی، مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی کبھی میرا سر نیچے نہیں کرے گی۔ وہ اسے دبے لفظوں میں سمجھا رہے تھے۔ وہ سمجھ کے بھی نہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ چودھری شاہویر نے گھر کے نمبر پہ کال کر کے بات کی۔ گھر میں چودھری ان کے راج تھا، ہر فیصلہ ان کی من منشا سے ہوتا، لیکن چودھری شاہویر کے آج کے فیصلے نے ان کو عرض سے فرش پہ لا پٹخا۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ چودھری شاہ نواز، تمہارا بیٹا وہاں منشی فراز کی بیٹی کی شادی میں گیا تھا یا اس سے خود نکاح کرنے؟ اس وقت چودھریوں کی بڑی حویلی میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات بڑی حویلی میں آگ کی طرح پھیلی تھی کہ چودھری شاہویر نے گاؤں میں منشی فراز علی کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور ایک عام سی لڑکی کو وہ اب بڑی حویلی کی بڑی بہو بنا کے لا رہے تھے۔ سبھی منہ میں انگلی داب کر بیٹھے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جب چودھرائن تو اس حقیقت کو کسی طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ان کا بڑا اور لاڈلا پوتا کیسے کسی منشی کی بیٹی کو اس کی حویلی کی بہو بنا کے لا سکتا تھا؟ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ چودھری شاہ نواز اور شاہ زمان دونوں بھائی تھے، دونوں اس حویلی کے مکینوں کے سربراہ تھے۔
چودھری شاہ نواز کا بیٹا تھا چودھری شاہویر، جو کہ بڑی حویلی کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ اس کی ایک بہن افرا تھی جو اسے بہت عزیز تھی۔ چودھری شاہ زمان کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ بیٹے کا نام چودھری حذیفہ اور بیٹی کا نام الفت تھا۔ الفت چودھری شاہویر کی پہلی بیوی تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد الفت اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس طرح چودھری حذیفہ کا رشتہ افرا سے طے ہوا اور چودھری شاہویر اور الفت کی شادی پہ ان کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی افرا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی گئی تھی اور اب 1 ماہ بعد ان کی شادی تھی۔ الفت کی وفات کو 1 سال گزر گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی کا خیال افرا ہی رکھتی تھی۔ غرض پوری حویلی کا نظام چودھرائن نے سنبھالا ہوا تھا اور ان کی ایک ہی فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا، اب شاہویر کو واپس لینے دیں، وہ بہتر جواب دے سکیں گے اس کا۔ چودھری شاہ نواز نے گہری سوچ میں ڈوبے کہا، لیکن اس کے اس عمل کی کوئی معافی نہیں بھائی صاحب۔ چودھری شاہ زمان نے غصہ ضبط کرتے کہا، میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ چودھری شاہ نواز نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھے، جبکہ اسی وقت چودھری حذیفہ بھی سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور باپ اور تایا کی باتیں سنتا چونکا۔ آپ کی بیٹی کی شادی سب پہ بھاری پڑنے والی ہے شاہ زمان صاحب نے صاف لفظوں میں چودھری شاہ نواز سے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اگر صاف لفظوں میں بول دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، چودھری شاہ نواز نے خود پہ ضبط کرتے کہا۔ آپ دونوں چپ رہو، ابھی میں زندہ ہوں۔ شاہ نواز اور شاہ زمان جس دن مر گئی اس دن خود فیصلہ کر لینا اپنے سارے۔ چودھرائن غصے سے بولی۔ اس وقت سبھی کو چودھری شاہویر کی اس متوقع فیصلے پہ افسوس اور غصہ تھا، لیکن اس کی حویلی آنے تک سبھی نے چپ سادھ لی۔ بالآخر منشی فراز علی نے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ چودھری شاہویر کی گاڑی وہاں سے نکلی تو اس کے ساتھ اس کے گارڈز کی بھی 2 گاڑیاں آگے پیچھے تھی۔ چودھری شاہویر ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شانز دلہن بنی بڑی سی شال خود پہ لپیٹے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور چودھری شاہویر کے ساتھ اس کی بڑی حویلی جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جائے گی تو اس کو اور کتنی آزمائشیں دیکھنے کو ملے گی۔ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ہنسنا بھول جائے گی۔ زندگی نے اس سے بھی مزید امتحان لینے باقی تھے۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی شہر کی چودھریوں کی بڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی درختوں کے انبار سے محسوس ہوئے۔ اسلام آباد کا روپوش علاقہ تھا، جہاں یہ چودھریوں کی حویلی سب سے بڑی حویلی کہلائی جاتی تھی۔ بڑے سے کارپوچ میں گاڑی کو روکتے ہوئے چودھری شاہویر گاڑی سے نیچے اترا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے چھوئی موئی شانزے کو چہرہ ڈھانپے ہوئے دیکھا۔ وہ جس لڑکی کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ابھی تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی حسرت بھی تھی۔ شانزے نیچے اتر آئی۔ چودھری شاہویر نے سنجیدگی سے اس کا نام لیا تو وہ چونکتی ہوئی اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اور شال کو مضبوطی سے پکڑے گاڑی سے نیچے اتری۔ چلے میرے ساتھ۔ چودھری شاہویر خود آگے کی جانب بڑھا، جبکہ شانزے نے بمشکل زمین پر نظریں جمائیں، اس کے پیچھے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ حویلی کی مین انٹرنس پر وہ پہنچا تو سامنے ہی سب ارجمان دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی عدالت میں آج پیشی ہے۔ اس کے بالکل پیچھے وہ اپنے قدم رک گئے۔ چودھرائن کے چہرے پہ انتہا کا غصہ اور دکھ تھا۔ یہی حال اس کے باپ کے چہرے کا بھی تھا۔ نظر بھٹکتی ہوئی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ رابعہ بیگم اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ افرا کی گود میں اپنی 1 سال کی بچی کو دیکھتے ہوئے شاہویر کا دل چاہا کہ فوراً اس تک پہنچے اور اسے اپنی گود میں اٹھا لے، جبکہ نایاب بھی اپنے باپ کی ایک جھلک دیکھتی ہوئی اب مسکراہٹ دے رہی تھی۔ مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شاہویر کے دل کو گونا سکون ملا، سوائے اس کی بیٹی کے اور کسی نے بھی مسکرا کے اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ نایاب کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی جسے وہ اپنے باپ کے اس عمل سے بہت خوش تھی۔ چودھری شاہویر، تم جس لڑکی کو اس گھر میں لے کر آئے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے؟ چودھرائن نے غصے سے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بی جان، میں نے نکاح کیا اور نکاح کر کے اس لڑکی کو نہیں اپنی بیوی کو میں اس گھر میں لایا ہوں۔ چودھری شاہویر نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا، اور آپ کو لگتا ہے کہ نکاح کر کے آپ نے اچھا کام کیا ہے؟ اب کے بعد چودھری شاہ نواز نے وہی الفاظ اپنے طریقے سے دہرائے۔ نکاح کرنا کوئی جرم تو نہیں بابا جان، چودھری شاہویر سنجیدگی سے بولا، لیکن آپ کو وہاں منشی فرقان علی کی بیٹی کی شادی میں بھیجا تھا، نہ کہ یہ کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو شادی کر کے آپ اس گھر میں لے آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ چودھرائن کی بات پہ چودھری شاہویر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بی جان، منشی فراز علی نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا کیا اور اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جب ان کو ہماری ضرورت تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ نوری، چودھری شاہویر نے چودھرائن کو تفصیلاً جواب دیتے ملازموں کو آواز دی۔ جی بڑے چودھری، شانزے کو کمرے میں لے جاؤ، چودھری شاہویر نے باروب انداز میں کہا۔ یہ اندر نہیں جائے گی، اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ چودھری شاہ زمان بھی اب میدان میں اتر آئے۔ وہ کیسے کسی اور لڑکی کو اپنی بیٹی کی جگہ قبول کر لیتے؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا چچا جان، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چودھری شاہویر کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے۔ یہ میری بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی،
یہ جانتے ہوئے کہ تم ایک بچی کے باپ ہو، تم کسی اور لڑکی کو کیسے میری نواسی کی سوتیلی ماں بنا کر لا سکتے ہو؟ میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی جگہ پہ نہیں دیکھ سکتا۔ چودھری شاہ زمان کی بات پر چودھری شاہ ویر کی غصے کا گراف بھی بڑھا۔ ایک منٹ، میں آپ سب کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پرسنل میٹر میں کوئی بھی انوالو ہو۔ میں نے یہ نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ نیاب میری بیٹی ہے، میری ذمہ داری ہے اور اس کی ذمہ داری میں اکیلے بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں، اور اپنی بیٹی کے لیے مجھے کسی کے آگے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو کیسے پالنا ہے اور اس کے لیے میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ بہتر ہوگا آپ سارے اس معاملے سے دور رہیں۔ چودھری شاہ ویر نے اپنا جلوہ وہاں موجود سب لوگوں کو دکھائی دیا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، چودھرائن نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں بی جان۔ الفت اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر پابندی ہے کہ میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا، جبکہ میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے کہ آنے والے وقت میں میرا ارادہ بنتا نہیں۔ اس بات کو اتنا ایشو کریٹ مت کریں۔ نوری، شانزے کو روم میں لے کے جاؤ۔ شاویر کی تفصیلاً جواب پر سبھی خاموش ہو گئے، کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے اب بچا ہی نہ تھا۔ چودھری شاویر نے ایک نظر چودھری حذیفہ کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ شانزے نوری کے ساتھ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھی۔ شاویر نے آگے بڑھ کر افرا کی گود سے لیا، جو باپ کے لمس پاتے کھلکھلا اٹھی۔ شاویر کی گود میں آتے ہی اس کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی، وہ باپ کے لمس کو پہچاننے لگی تھی۔ وہ اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ رابعہ بیگم اس کے پاس چلی آئیں، جبکہ باقی سب وہاں سے جا چکے تھے۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو تم نے لیا ہے۔ میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی اور آپ کا ساتھ دے نہ دے، آپ کی مما آپ کے ساتھ ہے۔ جانتا ہوں مما جان، آپ میری کسی بھی فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گی، اور آپ یقین مانیں نہ صرف ایک مجبور باپ کی مدد کی ہے، ورنہ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ کیا بیٹا اس نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا جو اپنایا جا سکتا؟ رابعہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مما، اس وقت یہ ایک راستہ نظر آیا سو وہی کر دیا۔ شاید رب کو یہی منظور تھا۔ وہ سرسری انداز میں کہتا نایاب کی جانب متوجہ ہوا، جو اس وقت صرف اس کی توجہ چاہتی تھی، اور جب نایاب اس کی گود میں ہوتی تو وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتا تھا۔ رابعہ بیگم اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ افرا کو بھائی کا یہ عمل پسند نہیں آیا، لیکن وہ بھائی کو ایسے کسی بھی عمل سے روکنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظر میں اس کے بھائی کی بھی زندگی کی خوشیوں کو جینے کا پورا حق تھا۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے لیے شادی کا فیصلہ لیا ہے تو ان سب کو ان کے فیصلے کے ساتھ دینا چاہیے۔ افرا سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ ایک دم حذیفہ نے اس کا راستہ روکا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے گیا۔ افرا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ زور سے لاک کر گیا۔ تمہارا بھائی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ میری بہن کی جگہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دے دے گا اور ہم چپ رہیں گے؟ حذیفہ اونچی آواز میں چلا رہا تھا، جبکہ افرا آنکھیں بند کیے اس کی دھاڑ سن رہی تھی۔ میں اپنی بہن کی جگہ کسی کو بھی لیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سنا تم نے؟ وہ افرا کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتا چلایا۔ آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ جا کے بھائی سے کریں۔ میں نے انہیں نہیں کہا کہ وہ شادی کر کے آ جائے، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ افرا نے پورے اعتماد سے اس کا جواب دیا، جس بات کا حذیفہ کو سخت غصہ آیا، اور غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب اس کا چہرہ کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، پہلے تو اس کی طرح نہیں تھی، بھائی کی باری آئی تو زبان کھینچی کی طرح چلنے لگی۔ حذیفہ نے اس پر طنز کے تیر برسانے شروع کیے۔ میں کسی کی سزا نہیں بھگتوں گی حذیفہ، اگر آپ کو بھائی کے عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں، اور اگر سزا دینا چاہتے ہیں تو مجھے تو چھوڑ دیں، مجھے جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ مجھ پہ اس طرح سے ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی باتوں پر حذیفہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کس طرح اپنے منہ سے علیحدگی کی بات کر سکتی ہے؟ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی؟ حذیفہ نے اس کے چہرے پہ جھکتے اس کی سانسیں روکی۔ افرا کا سرخ و سفید چہرہ ایک دم لال ہوا۔ وہ پہلی بار اس طرح اس کے قریب آیا تھا، ورنہ بس عام سی بات کر کے نکل جایا کرتا۔ آج تو وہ پوری طرح اس کے ہوش اڑائے ہوئے تھا۔ افرا نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حذیفہ کی گرفت مزید تر ہوتی گئی اور اس کے لبوں پہ وہ زخم بناتا چلا گیا۔ اس کے لال انار چہرے کو دیکھتا اپنے اندر کا غصہ اشتعال کم کرنے کے لیے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ آج پہلی بار تم نے علیحدگی کی بات کہی اور تمہارے ان ہونٹوں کو میں نے سزا دی۔ اگر آئندہ ایسے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے تو تمہاری جان ان لبوں سے نکال دوں گا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس کے لبوں سے مس کرتا جرحانہ انداز میں بولا، پلیز حذیفہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، بلکہ پورا جسم ہی اس وقت لرز رہا تھا۔ حذیفہ نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر پہ لے آیا، اور ڈر کے مارے پیچھے ہو کے اترنے ہی لگی تھی کہ حذیفہ نے اس کے اطراف میں
بازو رکھتے اس کے فرار کا رستہ روک لیا۔ نکاح کے بعد تم پر اب تک کسی قسم کا حق نہیں جتایا میں نے، اس لیے تمہاری زبان آج یہاں تک پہنچ گئی۔ اگر تمہیں احساس دلا دیا ہوتا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو تم بھول کے بھی اپنی زبان پہ علیحدگی کا لفظ لے کے نہ آتی۔ وہ اس کی گردن پہ جھکتا غصے سے اسے اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ افرا بری طرح تڑپ اٹھی۔ وہ اپنا کچھ وزن ہی اس پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ بہت پینک ہو رہی تھی، اس لیے حذیفہ نے ایک ٹانگ سے اس کی دونوں ٹانگوں کو لاک کیا۔ وہ مکمل اس کی سار میں تھی۔ اس کی جان لیوا لمس میں وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپتی جا رہی تھی، لیکن حذیفہ کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لمس اور بے باک جسارتوں پہ افرا کی جان ہتھیلی پائی۔ آئی ایم سوری فوراً سے لبوں سے ادا ہوتا لفظ حذیفہ کو اپنی جگہ پہ روک گیا۔ اس نے ذرا سا اوپر ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ڈھیروں آنسو تھے۔ کرب تھا، تکلیف تھی، شکوہ تھا، شکایت تھی اور کانپتے ہوئے لبوں پہ معافی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ بولو۔ حذیفہ کو لگا شاید غلطی سے اس کے منہ سے لفظ نکلا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی بھی آپ سے الگ ہونے کی بات نہیں کروں گی۔ اس کے ان لفظوں پہ حذیفہ کی روح تک سرشار ہو گئی۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوتا، ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا، لیکن اس کے اندر سے تو جان جیسا نکلی ہوئی تھی۔ وہ واپس لڑکھڑا کے گرنے لگی کہ حذیفہ نے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط باہیں حائل کی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ 100 باتوں کی ایک بات، تم صرف میری ہو، چودھری حذیفہ کی، اپنی آخری سانس تک صرف میری رہو گی، اور کبھی بھی مجھ سے الگ ہونے کی باتیں سوچنا بھی مت، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ جنونی انداز میں افرا کے چہرے کو دیکھتا اب نرمی سے اس کے لبوں پہ مرہم رکھنے لگا۔ شانزے کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا کہ چودھری شاہویر پہلے سے شادی شدہ تھا، بلکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس وقت وہ اندھیوں کی ضد میں تھی۔ یہ بات اس سے چھپائی گئی اور اس بات سے اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی۔ وہ شاہویر کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن شاہویر کمرے میں نہیں آیا، یہاں تک کہ کسی نے اس کی خبر بھی نہیں لی۔ حالانکہ اس کو بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، پر کسی نے اسے یہاں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کیسی دلہن تھی جس کا استقبال اس کو دھتکار کر کیا گیا۔ جس طرح سے اس کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی دل سے اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن اتنی بےعزتی وہ تصور بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد جب شاہویر کمرے میں نہیں آیا تو وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ کر اٹھ گئی۔ وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی، وہ شانزے تھی، ماسٹرز ڈگری ہولڈر۔ شانزے کالج میں لیکچرار تھی۔ اسے اپنی زندگی میں اپنے اصولوں پر جینے کی عادت تھی۔ وہ کوئی معصوم بھولی بالی سی ڈرپوک سی لڑکی نہیں، اسے وقت اور حالات کو اپنے قابو میں کرنا آتا تھا۔ اس وقت وہ ایک دھوکے کے زیر اثر تھی جو شاہویر نے دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ کا سر نیچا نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لمحے اس کے باپ کو چودھری شاہویر نے ہی سہارا دیا تھا اور اس کا احسان کا بدلہ ہی تھا کہ اب شانزے اس کی بیٹی کو بھی اپنا لیتی۔ زیور کو تار کی ایک طرف رکھتے اپنے خوبصورت لہنگے کی طرف دیکھنے لگی جو اس نے بہت شوق سے اور چاؤ سے بنوایا تھا۔ سفید کلر کا لہنگا پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کتنی تعریف کی تھی اس کے دوستوں نے اس کی، کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود پر تمسخرانہ انداز میں ہنسی اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنا آپ کو دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ خوبرو شخص یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا خوبصورت مرد اس کا شوہر تھا، چودھری شاہویر تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا جبکہ چودھری شاہویر نے اپنے سامنے کھڑی دوشیزہ کو دیکھتا وہیں سٹل ہوا تھا۔ وہ نوخیز سراپا بلا کی خوبصورتی رکھنے والی لڑکی منشی فراز علی کی بیٹی کیسی ہو سکتی تھی؟ چودھری شاہویر کو لگا وہ کوئی عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوگی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی تو خوبصورتی کا اعلیٰ مجسمہ تھی۔ ایک پل کو شاہویر کے پہلو میں دل زوروں سے دھڑکا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ شانزے نے فوراً رخ پھیرا، اس کے دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑ رہی تھی۔ اس کا تراشیدہ خوبصورت سراپا دیکھتے کسی بھی عابد الزاہد کا دل پھسل سکتا تھا۔ چودھری شاہویر کی تو وہ بیوی تھی، اس کی ملکیت، اس کے نکاح میں شاہویر نے اپنی نظریں پھیرنی چاہی لیکن اس کی نظروں نے رخ پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کو دیکھنا گناہ تو نہیں تھا، وہ بیوی تھی، وہ دیکھ بھی سکتا تھا۔ یہ سوچ آتے اس نے پورے حق اور اختیار سے شانزے کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی پشت پہ کھڑا آئینے پہ اس کی خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا جو اس وقت چودھری کے دل پہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ شانزے کی نظریں سامنے آئینے پہ ٹکی تو ہٹنا بھول گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ شانزے کے دل نے گواہی دی کہ اس شخص کے لیے تو وہ جان بھی دیتے۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں جا کر چینج کر لے۔ شاہویر کے الفاظ پہ شانزے کے خوابوں کا گھر بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ اسے تعریف سننا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، نہ کہ ایسے الفاظ سننا
لیکن چودھری شاویر نے یہ الفاظ کہہ کر اس وقت اس کی اوقات اس کو یاد دلا دی، بلکہ اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ سخت خرکتی چھائی اور وہ وہاں سے ہٹتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ چودھری شاہویر خود کو بری طرح سے ڈپٹتا ہوا بیڈ پہ جا بیٹھا۔ الفت اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ الفت سے دیوانوں کی طرح عشق کری۔ وہ بھی الفت کو پسند کرتا تھا، اس لیے الفت سے شادی بھی کر لی۔ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس کی سنگت میں شاہویر خوش تھا، لیکن ان کی زندگی ایک عام روٹین، عام ڈگر پہ چل رہی تھی۔ 1 سال کا ساتھ تھا، وہ ابھی سے بھولا نہیں تھا، تو کیا 2 سال میں اس کا دل اتنا خالی ہو گیا کہ کسی دوسری لڑکی نے اس پر دستک دے دی؟ وہ اپنے گھنے بالوں کو سلجھاتا ہوا خود الجھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ الفت کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے۔ مانا کہ یہ فیصلہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا اور وہ شانزی کے لیے اپنی ذمہ داری کو بھی نبھانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کا دل کیوں شانزی کے لیے ہمک رہا تھا؟ اس بات سے وہ بری طرح اپسیٹ ہو گیا۔ خود کو اس سے کیسے دور رکھتا؟ ایسی الٹی سیدھی باتیں سوچتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شانزی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بے انتہا غصہ تھا۔ چودھری شاویر نے پل میں اس کے سارے ارمانوں کو رون ڈالا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اپنے آنسو کو اپنے اندر اتارتے اس نے اپنا لہنگا چینج کرنے کی غرض سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ 2 سے 3 وارڈروب وہاں موجود تھے۔ شانزی نے ان میں سے ایک کبرڈ کو کھولا تو اس میں لیڈیز کے ڈھیروں کپڑے دکھائی دیے۔ شانزی کی دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ وہ یقیناً شاہویر چودھری کی پہلی بیوی کے کپڑے تھے اور آج وہ اس جگہ پہ ہے، یہاں موجود ہے۔ دل ایک بار پھر سے دکھنے لگا۔ غصے سے کبرڈ کو زور سے بند کیا اور بنا چینج کیے ڈریسنگ سے باہر آ گئی۔ چودھری شاویر شاور لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اسے بنا چینج کیے باہر آتے دیکھا تو اس کے ماتھے میں بل پڑے۔ کیا ہوا، آپ نے چینج نہیں کیا؟ وہاں میرے کپڑے نہیں ہیں۔ سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن کبرڈ میں تو ڈھیر سارے کپڑے موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ڈریس پہن لیں۔ شاویر نے اس کی جانب مڑتے کہا، مانا کہ غریب ہوں لیکن کسی کی اترن نہیں پہنتی۔ شانزی کے الفاظ پہ چودھری شاویر نے ٹھٹک کر اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی، جس سے وہ اپنی بات کہہ کر بہت مطمئن ہوئی۔ شاویر کو اس کا یہ ایٹیٹیوڈ کچھ الگ سا لگا۔ آپ کے ڈریسز کل تک آ جائیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ الفت کے کپڑے بھی پہن لیں گی تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں؟ الفت اس دنیا میں نہیں، اور کیا آپ نے مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کر لی؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ شادی شدہ تھے اور ایک بچے کے باپ بھی؟ شائنزا نے اس کے مقابل آتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اس کی بات پر شاویر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ آپ کے والد فراز علی کو میں نے ساری سچائی بتائی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو بتا دے، لیکن شاید انہوں نے آپ سے چھپا لیا۔ چودھری شاویر افسوس سے سر نفی میں ہلاتا پیچھے ہٹا۔ اس کی بات پہ شانزی نے اپنے لب دانتوں میں رکھے۔ مطلب اس کے بابا نے اس سے چھپایا تھا؟ کرب سے آنکھیں میچتی ہوئی گہری سانس بھر گئی۔ 1 منٹ، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر آپ سے شادی کی؟ کیا آپ میری بیٹی کو سنبھال لیں گی؟ تو اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال لیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانیت کے ناطے نکاح کیا۔ مانا کہ فراز علی ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ ان کی بیٹی ہیں، اچھی ہی ہوں گی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں اکیلا ہی بہت ہوں۔ شاویر نے بستر پر لیٹتے ہوئے شانزا کے دماغ میں آنے والے سارے سوالوں کا جواب ایک ہی بار میں دے دیا۔ آپ امیروں کے بھی عجیب چونچلے ہیں، ایک سے بجائے دوسری، دوسری سے بجائے تیسری۔ جتنی مرضی شادی کر لیں، آپ کو کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ پیسہ ہے، جتنی مرضی شادی کریں۔ وہ غصے سے پلٹتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اس کی بات کا نہ سر تھا نہ پیر۔ چودھری شاویر سر جھٹکتا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر اس پر اسکرولنگ کرنے لگا، پھر آن لائن شانزی کے لیے کپڑوں کو آرڈر دینے لگا۔ اس کے سائز کے کپڑوں پر کلک کرتا جا رہا تھا۔ اس کا نازک سراپا ابھی بھی چودھری شاویر کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ چودھری شاویر نے اس کی بات کا اعتراف دل ہی دل میں کیا، لیکن زبان کی اتنی تیز تھی۔ سر نفی میں ہلاتا، موبائل ایک طرف رکھتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیاب ہر رات کو اپنی دادو کے ساتھ سوتی تھی، کیونکہ رابعہ بیگم ہی چاہتی تھی کہ نیاب ان کے پاس رہے اور ان کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد شانزی کمرے سے واپس آئی تو اس نے الفت کا ہی کوئی ایک ڈریس نکال کے پہن لیا تھا۔ چہرے پہ غصہ اور چھوٹی سی ناک اس وقت ریڈ ہوئی تھی۔ شاویر کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی ناک کو چھوئے، جو اس وقت اسے بری طرح اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اپنے ہونٹ کا نچلا کنارہ دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ اپنی خواہش کو دل ہی دل میں مار گیا۔ اب بتا دے مجھے سونا کہاں ہے؟ اس بستر پر میری جگہ ہے یا نیچے کاؤچ پہ ہی سو جاؤں؟ تپتے ہوئے انداز میں بولی، آپ یہاں بستر پہ سو سکتی ہیں۔ شاویر نے سنجیدگی سے کہا تو شانزا نے غصے سے تکیہ سیدھا کرتے اس پر اپنا سر پٹک کے شاویر کی جانب سے منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ شاویر تو اس کا پل پل ایٹیٹیوڈ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکان سی سج گئی۔
وہ الفت سے بالکل مختلف تھی۔ الفت تو اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی لڑکی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی، جبکہ یہ لڑکی تو شاہویر چودھری کو کافی ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ صبح صادق کے وقت شانزے کی آنکھ کھلی تو سر ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو تھامے اپنی آنکھیں دھیرے سے واقعی تو اپنے سر کے نیچے تکیے کے بجائے سخت چٹان کو محسوس کرتی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تکیے پہ نہیں بلکہ چودھری شاہویر کے سینے پہ سر دھرے سو رہی تھی۔ کلائیوں کے بل اٹھتی وہ چہرہ اٹھا کر چودھری شاہویر کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ سو رہا تھا جبکہ اس کا ایک بازو شانزے کو اپنے باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ شانزے کی دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑنے لگی۔ رات کو سوتے میں شاید وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ دھیرے سے اس کا بازو اپنے کندھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی لمحے چودھری شاہویر نے اس کی جانب رخ پلٹا۔ دونوں بازو اس کی گرد پھیلاتے اس اپنے سینے سے بھینچا۔ شانزے کے لب شاہویر کی گردن میں مس ہوئے۔ شانزے کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ وہیں سخت رہ گئی۔ پہلی بار اس نے اس کے لبوں کسی مرد نے چھوا تھا۔ شانزے اس کے چہرے کے نقش و نگار پہ کھوسی گئی۔ اسے اللہ نے بہت خوبصورتی سے تراشا تھا، وہ واقعی انتہا کا خوبصورت تھا۔ شانزے اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی ناک، اس کی گال، اس کی ہلکی بیئرڈ اور اس کے انابی لبوں کو دیکھتی سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ اس کا جی چاہا وقت یہی تھم جائے۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس بات پہ وہ الجھن کا بھی شکار تھی کہ اسے کیوں اچھا لگ رہا ہے۔ اچانک سے چودھری شاہویر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نیند سے جاگا تو اپنے باہوں میں شانزے کو پایا۔ ایک پل کو وہ تو شانزے کے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے اس اپنے باہوں کے سار سے کندھے سے ہٹایا اور پیچھے ہو گیا۔ آئی ایم سوری، شاید نیند میں۔ چودھری شاہویر اپنی آنکھیں زبردستی کھولتا پیچھے ہٹا اور اس سے معذرت کر رہا تھا۔ ہاں، نیند میں آپ کو لگا کہ آپ کی بیوی الفت ہے اور آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن آنکھ کھلی تو آنکھ کو خواب ٹوٹ گیا ہوگا نا؟ بہت دکھ کی بات ہے۔ شانزے نے طنز کے تیر بھگو کے اس پہ پھینکی۔ چودھری شاہویر کو اس کی بات کرنے کا انداز سخت چھپا اور خاص کر الفت کے متعلق اس طرح سے بات کرنے پر وہ طیش میں آ گیا۔ جھٹکے سے اس کی بازو کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میری مرحومہ بیوی کے بارے میں کچھ مت کہنا شانزے، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں بولنا۔ رہی بات تمہارے قریب آنے کی تو وہ سب نیند میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اور بات پہ آئندہ الفت کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ چودھری شاہویر کے غصے کی کڑکدار آواز پہ ایک پل کو شانزے سہم گئی اور فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چودھری شاہویر اس کے بازو کو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے ایک بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، وہ غریب تھی، وہ کسی غریب سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص سے جو صرف اس کا ہو، اس کے دل میں بھی صرف شانزے ہو، تو کیا اس کی چاہت غلط تھی؟ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ افرا کی رخصتی جو کہ 1 ماہ بعد ہونی تھی اگلے ہی ہفتے اب کر دی جائے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر چودھرائن نے سب کو اپنا فیصلہ سنایا تو ایک پل کے لیے وہاں موجود سبھی لوگ چونکے۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ حذیفہ اور افرا کی رخصتی اتنی جلدی کیوں؟ چودھری شاہ زمان کو اعتراض ہوا، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب اس رخصتی میں تاخیر ہونی چاہیے۔ انہوں نے خلق لہجہ میں جواب دیا، مجھے تو لگتا ہے یہ رخصتی اب ہونی ہی نہیں چاہیے۔ چودھری شاہ زمان کی بات پہ حذیفہ کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تڑخا اور سارا جوس ٹیبل پہ گر کے کانچ کے گلاس نے اس کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ حذیفہ، میرا بیٹا، یہ کیا کیا آپ نے؟ نیدا فوراً اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پہ اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ سے نکلتا خون روکا۔ اس کے چہرے پہ ابھی بھی سخت خرکتگی تھی۔ وہ اپنے باپ کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی نظریں بہت اچھے سے جانچ گیا۔ افرا اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ خاموشی سے اپنی چیئر کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ افرا بھی اس کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر دہل گئی، پریشانی سے اس کی جانب دیکھا لیکن لب خاموش ہی رہے۔ حذیفہ، اتنا بھی جنونی ہونا اچھی بات نہیں۔ بہرحال آپ ساری تیاری کریں، اگلے ہفتے افرا کی رخصتی کر دی جائے گی۔ حذیفہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے چودھرائن نے حذیفہ کو سمجھایا اور اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ حذیفہ، چلو میرے ساتھ، میں تمہاری بینڈیج کر دوں۔ ندا نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے کا، مما میں کر لوں گا، فکر نہ کریں۔ حذیفہ اپنا ہاتھ چھڑاتا غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی بیٹی تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی تھی، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو خوش اور دیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی خوشی افرا میں تھی۔ افرا سب سے نظریں بچا کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چودھری حذیفہ کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن اندر جانے کی وہ ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اسے حذیفہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل بھی حذیفہ نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد تو واقعی میں اس کے جنون سے ڈرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ اندر کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی۔ سامنے ہی وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے ہاتھ کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ
اس سے نکلتا خون ابھی بھی نیچے زمین پر گر رہا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور پاس پڑا فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس کے ہاتھ پر روئی رکھتے ہوئے اس کا خون رکنے لگی، جبکہ ان آنکھوں سے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ وہ تو بہت ہی چھوٹے سے دل کے مالک تھی، وہ تو کسی جانور کی تکلیف بھی رو پڑتی، اور یہاں تو سامنے چودھری حذیفہ تھا، اس کا شوہر، اس کے دل کی دھڑکن۔ وہ واقعی چودھری حذیفہ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن وقت و حالات ایسے تھے کہ اسے لگا کہ شاید اب ان کے راستے جدا ہو گئے ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیوں زخمی کر لیا حذیفہ؟ روتے ہوئے لہجے میں وہ چودھری حذیفہ سے پوچھ رہی تھی، جو اس وقت بالکل خاموش تھا اور کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتی آنسو پوچھتی اس کے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا چپ کیوں ہو گئے ہیں حذیفہ؟ پلیز ایسے خاموش نہ ہو، اور آپ نے خود کو چوٹ کیوں پہنچائی؟ الفت میری اکلوتی بہن تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے۔ زندگی کی جینے کی وجہ یہ بہنیں ہی تو ہوتی ہیں، ان کی کھلکھلاہٹیں ہوتی ہیں، بہت مس کرتا ہوں اس کو میں۔ یہ 2 سال کیسے گزر گئے مجھے نہیں پتا افرا، پر اس کے سنگ جو ایک وقت گزرا وہ میں نہیں بھول پا رہا۔ وہ آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے، میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ تو تمہارے بھائی نے کیسے اسے فراموش کر دیا؟ وہ تو اس کی زندگی کا حصہ تھی نا، اس کی بیوی تھی، اس کی بچی کی ماں۔ وہ کیسے اس کو بھول گیا؟ کیوں کر دی اس نے بے وفائی؟ کیوں کسی باہر کی لڑکی کو اس کی جگہ پر لے آیا؟ کہ میرے دل میں، ہمارے خاندان میں دلوں میں دراڑ آ گئی۔ اس کی بات پہ افرا نے اسے بغور دیکھا۔ حذیفہ، الفت بھابھی آج بھی حذیفہ کے دل میں بستی تھی اور ہمیشہ بستی رہے گی، اور اس کو ایک اچھی یاد رہے گی۔ یہ مت سوچنا کہ وہ چلی گئی، کیونکہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اور رہی بات بھائی کی، تو انہوں نے باہر کی لڑکی کو الفت کی جگہ دی، تو ایسا نہیں ہے۔ بھائی نے مجبوری بھی بتائی، اور وہ وجہ جس وجہ سے بھائی نے اس سے نکاح کیا۔ آپ بھائی کی نیت پہ شک تو نہیں کر سکتے۔ الفت ان کے ساتھ 1 سال رہی، اور اس 1 سال میں بھائی نے اس کو اپنی پلکوں میں بٹھایا ہوا تھا، اس کے ساتھ بہت چاہت کی، لیکن اللہ نے الفت کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے ہم سب کے لیے، اور خاص کر شاہ ویر بھائی کے لیے۔ اگر انہوں نے کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تو وہ الفت بھابھی کے وفات کے 1 ہفتے بعد کر لیتے، نہ کہ 1 سال کا انتظار کرتے۔ پھر اس وجہ کو سوچے کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، سب کو آگے بڑھنے کا حق ہے، سب کو اپنی زندگی کی خوشیوں کو جینے کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تو فیصلے ہوتے ہیں نا، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ افرا نے بہت دھیمی آواز میں اور بہت پیار بھرے لہجے میں حذیفہ کو سمجھایا۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا تو دوسری طرف حذیفہ، دونوں میں سے کسی کی ایک کو بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شاویر اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا، اب جو بھی تھا جیسے بھی تھا وہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ شانزے اس خاندان کی بہو بن چکی تھی، اب اس کو اس کے فیصلے کے ساتھ ہی جینا تھا، پھر سمجھوتا کرنے میں دیر کیسی۔ کبرڈ میں نت نئے ڈیزائن دیکھتی ہوئی، اسٹائلش ڈریسز دیکھتی شانزہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ چودھری شاویر نے آپ نے کہا سچ کر دکھایا۔ الفت کے سب کپڑے وہاں سے غائب تھے۔ شاویر نے اس کے لیے ہر طرح کے ڈیزائن کے بے شمار کپڑوں سے اس کی وارڈروب بھر دی کہ ایک پل کو شانزے کو لگا کہ وہ پورا شہر خرید کے لے آیا۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی، جسے دیکھتے ہوئے شانزے کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ اتنی گہرائی میں چلا جائے گا، شانزے کو کیا اندازہ تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر کوئی بحث کے بعد سارا دن وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ دن کو اس کا کھانا بھی اس کے کمرے میں بھجوا دیا گیا، نہ وہ خود باہر آ رہی تھی اور نہ کوئی اس کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ باہر آئے۔ گھر والوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق فی الحال نہیں جوڑا تھا، یہاں تک کہ کوئی اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، جس وجہ سے شانزہ کا دل کچھ زیادہ ہی اداس ہونے لگا۔ شام کے وقت اس کا دل گھبرایا تو وہ باہر نکل آئی۔ بہت بڑا گارڈن تھا جہاں وہ بیٹھتی کچھ پل کے لیے اپنے دماغ کو فریش کرنے لگی۔ اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی کی کھلکھلاہٹ سنتی وہ پلٹی۔ افرا کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، لیکن وہ چودھری شاہ ویر کی بیٹی تھی۔ شانزے نے فوراً اندازہ لگایا، وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت تھی، اور وہ شانزے کی جانب دیکھتی زیادہ زور سے کھلکھلا رہی تھی۔ شانزے کا دل اس کی جانب ہمکنے لگا، اور وہ خود کو اس کی جانب جانے سے نہ روک پائی۔ کیا میں اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہوں؟ شانزے نے افرا سے اجازت لی۔ اس کی آنکھوں میں نایاب کے لیے ڈھیر سارا پیار دیکھ افرا نے نایاب کو شانزے کے ہاتھ میں دے دیا۔ شانزے نے اس چھوٹی سی نازک سے 1 سال کی بچی کو اٹھاتی انتہا خوش ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا کھلونا تھما دیا گیا ہو۔ نایاب کا بھی یہی حال تھا، جیسے اس کی برسوں سے جانتی ہو۔ اس کے ساتھ اس کے گال کے ساتھ اپنے گال جوڑتے وہ مزید زور زور سے کھلکھلانے لگی۔ دور سے رابعہ بیگم نے منظر دیکھا تو ان کے دل میں جیسے سکون سا اترا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے یہ، کیا یہ سارا دن آپ کے پاس ہی ہوتی ہے؟ شانزے نے نایاب کی گالوں پہ بوسہ دیتے افرا سے پوچھا۔
نہیں، کبھی میرے پاس، کبھی امی کے پاس، کبھی اپنے نانوں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ سب مل کر اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ماں جیسا خیال تو کوئی بھی نہیں رکھ پاتا۔ شانزہ نے اداس لہجے میں کہا، ماں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہے نا۔ افرا کے جواب پہ شانزے کا دل سخت پسیجا۔ کیا وہ اس کی ماں نہیں بن سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا فرشتہ اس کو دیا، اس کو اس قابل سمجھا کہ وہ اس کی پرورش کر سکے، تو وہ کیوں اپنی آنکھیں اس بچی سے موڑ رہی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس بچی سے آنکھیں نہیں پھیر سکتی۔ اگر اللہ نے اس بچی کی ماں کو لے لیا تو ایک ماں کے روپ میں مجھے اس کو سونپ دیا۔ اس بات کو سمجھنے میں شانزے کو ایک پل ہی لگا۔ کیا سوچنے لگی؟ میں اسے لے کر اندر جاؤں؟ افرا نے نیاب کو شانزے کے ہاتھ سے لینے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن نیاب شانزے کے ساتھ چپک گئی، اس کے پاس سے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اندر آتے چودھری شاہویر دنگ رہ گیا۔ اس کی معصوم نیاب اس وقت شانزے کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی تھی جیسے شانزے اس کی سگی ماں ہو۔ رابعہ بیگم بھی دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پہ ایک مسکان سج گئی۔ بالآخر ان کی بیٹی کی زندگی کی خوشیوں سے بھرنے والی کوئی آ گئی۔ بھابھی، آپ نیاب کو مجھے دے دیں۔ بھائی نے آپ کے ہاتھ میں نیاب کو دیکھا تو وہ مجھ پہ غصہ ہوں گے، افرا نے دھیمے لہجے میں شانزے سے کہا، تو شانزے کا چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ کیا مطلب آپ کے بھائی نے منع کیا ہے مجھے نیاب کو نہ دیا جائے؟ اس کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، انہوں نے منع نہیں کیا، لیکن کیا؟ شاہ نے اس کی بات کو جیسے پکڑ ہی لیا اور غصے سے نیاب کو افرا کی گود میں دیتی خود اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ نیاب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی اور ایک دم سے ہی اس نے شانزے کے آگے بڑھنے پر گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ شانزے کے قدم وہیں پر تھم گئے، وہ دل بڑا کر کے وہاں سے مزید اپنے قدم آگے نہ بڑھا سکی۔ افرا بمشکل نیاب کو سنبھالے ہوئے اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ نیاب بار بار شانزے کی جانب اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانزے نے پلٹ کر ایک نظر نیاب کو دیکھا، اس کے لیے رو رہی تھی۔ ایک انجھپے کی بات تھی۔ بے اختیار شانزے نے آگے بڑھ کر اسے واپس اپنی گود میں لیا اور چٹاچٹ پیار کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اسے ایسے تھامے، ایسے روئی جا رہی تھی، ایسے پیار کری تھی جیسے اس کی سگی بیٹی ہو اور اس سے کھو گئی ہو اور جسے واپس ملی ہو۔ ان دونوں کا ایک دوسرے سے پیار دیکھ وہاں موجود ہر فرد دنگ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ نیاب شانزے کی گود میں آتے ہی خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک سکون کی لہر دوڑی۔ آج افرا کی رخصتی تھی، بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ عرصے بعد بڑی حویلی میں خوشیاں واپس لوٹ کر آئی تھی۔ شانزے کو بھی سب حویلی کے لوگوں نے قبول کر لیا تھا، سوائے ایک چودھری شاہویر کے۔ وہ ابھی تک اس کو بیوی کا درجہ نہیں دے پایا، اور ایک چودھرائن جو شانزے کو دیکھتے ہی رک پھیر لیتی، لیکن شانزے نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ باقی سب گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہے تھے۔ اور اس سب میں ایک چیز جو سب کو زیادہ اچھی لگی وہ تھی نیاب کا اس کے قریب ہونا۔ وہ نیاب کی تمام ذمہ داریاں خود اپنی مرضی سے لے چکی تھی اور بالکل ایک ماں کی طرح نیاب کا خیال رکھ رہی تھی۔ افرا کی رخصتی کے دن اس نے اور نیاب نے ایک جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی پری کو پا کے انتہا خوش تھی۔ نیاب شانزے کے ساتھ ایسے خوش رہتی جیسے شانزے ہی اس کی سگی ماں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے شاہویر چودھری کی شادی کب کی؟ بہت خوبصورت بہو ڈھونڈ کر لائی ہیں آپ چودھرائن جی، ان کے ایک دوست نے شانزے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس لے آئے۔ چودھرائن سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ رنگ روپ تو بہت خوبصورت ہے، یقیناً چودھری شاہویر کی پسند سے لائی ہوں گی۔ ایک اور عورت نے اظہار رائے کی تو چودھرائن کی نظر شانزے پہ جا ٹھہری۔ اس وقت وہ سجی سنوری واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی منشی کی بیٹی ہے۔ اس کے انداز اتوار اور اس کا رہن سہن سبھی کچھ نفاست پسند تھا۔ چودھرائن کے دل میں بھی اس کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی۔ بہت خوشگوار ماحول میں افرا کی رخصتی کر دی گئی، جبکہ چودھری شاہ زمان آج بھی بہت سنجیدہ انداز میں وہاں موجود رہے۔ ایک ایک کر کے سب وہاں سے جانے لگے۔ چودھری شاہویر اپنے چچا جان کے پاس آیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ شاہویر نے کمر پہ ہاتھ باندھے ان سے محبت اور ادب سے پوچھا۔ انہوں نے ایک نظر پاش کو دیکھا جو ان کا داماد رہ چکا تھا۔ ہمیشہ ان کا داماد رہے اور یہی خواہش چاہتے تھے، پر ہر خواہش پوری ہو ضروری تو نہیں۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ اگر ناراض ہے تو پھر ناراضی اظہار کر سکتے ہیں چچا جان۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا دل دکھا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چودھری شاہویر نے ان کے ہاتھ تھامے۔ نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی خوشیاں سمیٹیں۔ بس میری بیٹی کی تو عمر ہی اتنی تھی، اللہ تعالیٰ سے وہ اتنی ہی لکھوا کے آئی تھی، تم یا میں، ہم کیا کچھ کر سکتے تھے؟ چودھری شاہ زمان کو آج الفت بہت یاد آ رہی تھی۔ حذیفہ کی شادی کے لیے اس نے کیا کیا پلاننگ نہیں کی ہوئی تھی۔ آج اس کی شادی ہو گئی لیکن وہ نہیں تھی۔ آپ ایسے دکھی باتیں کریں گے تو اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا تو بس زیادہ نہ سوچے۔
چودھری شاویر نے ان کو بہت محبت سے کہا، یار وہ اتنی جلدی کیوں چلے گئی؟ چودھری شاہ زمان رندے ہوئے لہجے میں بولے تو چودھری شاویر نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ نیک لوگوں کو اللہ بہت جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے چچا جان، حوصلہ رکھے، صبر سے کام لے۔ وہ بھی آج الفت کے لیے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے دکھی ہو رہا تھا، لیکن خدا کے آگے تو سب بے بس تھے، اس کے فیصلے کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری شاویر کے سینے سے لگانے سے چودھری شاہ زمان کو لگا جیسے ان کی بیٹی نے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہو۔ وہ آنکھیں مون کے سکون محسوس کرنے لگے۔ اجلا روسی میں جیسے ہی حذیفہ داخل ہوا، اپنے سامنے اپنے دل کی چاہت، اپنی محبت کو دیکھ، اپنے لیے پور سجا دیکھ، اس کے اندر ایک سکون اترا۔ اس کی جانب قدم بقدم بڑھتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی بڑھا رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے سلانے لگا۔ وہ بہت خاموش تھا۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتی افرا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حذیفہ، افرا تڑپ ہی گئی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ حذیفہ نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ افرا نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگایا تو وہ آنکھیں میچ گیا۔ آئی ایم سوری افرا، اس دن تمہارے ساتھ غصے میں اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے خود بھی رو دی۔ پلیز حذیفہ، ایسی باتیں نہ کریں، مجھے آپ کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بری طرح رو دی۔ یار تم میری ہو نا، پھر بھی تمہیں سزا دینے چلا تھا۔ اس دن غصے میں ہر ہاتھ پار کرنے لگا تھا۔ حذیفہ نے اسے اپنے دل کی بات بتاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ افرا کا دل دہک سے رہ گیا۔ اس دن اگر تم سوری نہ کہتی تو شاید میں تمہیں توڑ چکا ہوتا۔ میں اس دن شدید غصے میں تھا افرا، میری بہن کی جگہ شاویر نے کسی اور لڑکی کو دے دی۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ میں تمہیں تکلیف دے کے تمہارے بھائی کو تکلیف دینا چاہتا تھا، لیکن نہیں دے سکا اور سر جھکا گیا۔ اللہ نے مجھے بچا لی، لیکن میں ہمارا خوبصورت رشتہ آگے بڑھانے سے پہلے یہ سچائی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ حذیفہ نے سچے دل سے اس سے معافی مانگتے اس کی جانب دیکھا۔ افرا نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ حذیفہ کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور جو بھی کچھ اس نے کیا تھا وہ اس کی معافی مانگ رہا تھا۔ افرا دھیما سا مسکراتی اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ گئی۔ حذیفہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی۔ آپ میرا سب کچھ حذیفہ، آپ اس دن اگر میرے ساتھ زبردستی کر بھی لیتے تو آپ کا حق تھا، آپ مجھ سے اپنا حق لے لیتے۔ ہاں، اس میں میری مرضی شامل نہ ہوتی، لیکن آپ کو حق دینے کے لیے میں آپ کو یوں شرمندہ تب بھی نہ کرتی۔ افرا کی باتوں پہ حذیفہ دل سے مسکرایا اور اس کو اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے سکون اس کی باہوں میں تلاشنے لگا۔ یہ کیا؟ وہ اندر آیا تو بیبی کارڈ پہ نایاب کو سوتا دیکھ حیرانی سے شانزے کی جانب دیکھا۔ شش، آہستہ بولے، ابھی سوئی ہے، شانزے نے سرگوشی کے اس انداز میں کہا۔ لیکن یہ یہاں؟ شاویر اب بھی حیران ہو رہا تھا۔ وہ اپنی دادوں کے ساتھ سوتی تھی، ان کی خواہش تھی آج شانزے کیسے ایسے یہاں لے آئی، کہیں رابعہ بیگم ناراض نہ ہو جائے۔ یہ سوچ سے شاویر کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا اور غصے سے شانزے کو بازو سے تھامے ڈریسنگ روم کی جانب لے بڑھا اور اندر لے جاتے دیوار کے ساتھ پٹکا۔ کس سے پوچھ کے تم نایاب کو یہاں لائی ہو؟ ہاں بولو، کس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم مما سے نایاب کو لے کے آ گئی؟ وہ غصے سے اس کے بازو کو دبوچے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے جارحانہ انداز پہ شانزے کی آنکھیں نم ہوئی۔ بازو چھوڑے، میرا درد ہو رہا ہے مجھے۔ اپنے بازو چھڑاتے رندے لہجے میں بولی، میری بچی سے دور رہو، تم اس کے اپنوں سے دور کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ شاویر نے غصے سے اسے چھوڑا تو وہ حیران ہوتی شاویر کو دیکھنے لگی۔ جب سب گھر والوں نے اسے اپنا لیا تھا، آج خود چودھرائی نے اسے پیار سے بلایا، وہ کتنا خوش ہوئی تھی۔ اور پھر رابعہ بیگم نے خود نایاب کو اسے سونپا تھا۔ انہیں شانزے پر پورا بھروسہ تھا، لیکن نہیں، بھروسہ تھا تو سب کو سوائے اس سامنے کھڑے شخص کے اس کوئی نہیں تھا، اور نایاب اس کی ہی تو بیٹی تھی۔ شانزے یہ بات کیسے بھول گئی؟ شاویر کی باتوں پہ اس کے اندر انگارے دہک اٹھے۔ وہ جھٹکے سے واپس باہر نکلنے لگی کہ شاویر نے اسے اپنی جانب واپس کھینچا، سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ سو رہی ہے، ابھی صبح ہوتے ہی اسے مما کے پاس چھوڑ کر آنا۔ وہ اب کی بار دھیمے لہجے میں بولا، چھوڑ آؤں گی آپ کی بیٹی کو آپ کی مما کے پاس، خوش؟ اس نے اپنے آنسو پلکوں پہ آنے سے پہلے واپس پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ شاویر کو ایک پل کو اپنے سخت رویے پہ افسوس بھی ہوا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ شانزے اس کے بازو چھوڑنے پر خاموشی سے ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ شاویر لب بھینچتا رہ گیا۔ بستر پہ لیٹتے اس کا رخ نایاب کی جانب تھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا رنہ وجود شانزے کو سکون بخش رہا تھا۔ اس کے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے دل و جان سے عزیز ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کافی دیر بعد روم میں آیا۔ رابعہ بیگم سے بات کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا، لیکن ان کی یہ بات کہ شانزے کو اپنا لو اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ وہ نایاب کی جانب دیکھتی سو رہی تھی یا سونے کی کوشش کر رہی تھی، شاویر نہ سمجھ سکا، لیکن اس کے قریب لڑتا اسے کھینچ کے اپنے جانب کیا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاویر حیران ہوا، اسے لگا شانزہ اسے
پرے دھکیل دے گی، لیکن اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور اس بات سے وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ شاور نے بہت پیار سے اسے پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے سوسو کرتی اس کے سینے سے لگی رہی۔ اسے ایک سکون سا مل رہا تھا جسے وہ خود سے دور نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اے سنو تو، اس طرح کرو گی تو میرے سوئی جذبات کو تم جگا دو گی، اور مشکل پر تمہیں ہی پڑے گی، مجھے نہیں۔ اس کے کان میں دھیمے سے سرگوشی کی تو وہ جھٹ سے پیچھے ہوتی آنسو پہنچ گئی۔ کیسی مشکل؟ اس کی سرخ ناک آج پھر شاویر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ دیر سے آگے بڑھتے اس کی ناک کے ٹپ پر لپکتے اسے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا کہ وہ سی کرتی پیچھے ہٹی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے شاویر سے پوچھنے لگی۔ لو بائٹ، وہ پیار سے بولتا اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ شاویر کے اندر ایک سپارک سا ہوا۔ الفت کے جانے کے بعد وہ 2 سال بعد کسی لڑکی کے قریب آ رہا تھا، وہ بھی اپنی بیوی شانزے کے، کہ اتنا قریب آیا تھا۔ وہ اسے اس کا حق دینا چاہتا تھا، اور خود بھی اس کے جسم سے، اس کی روح میں سرایت کرنا چاہتا تھا۔ بیٹی کو اپنا لیا کہ اب آپ کو نہیں اپنا سکتی؟ شاویر کی گمبھیر آواز پہ ایک نگاہ اس پر ٹھہری۔ بیٹی کے باپ کو تو شادی کی پہلی رات ہی اپنا مان لیا تھا۔ وہ دل سے اس سے بول رہی تھی تو وہ دھیما سا مسکراتا اس کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑستا اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے قریب آئے، وہ دھیمے سے سرگوشی کرتی شاہویر کو حیرت میں ڈال گئی، اور مجھے فخر ہے کہ تم میری زندگی میں آئی۔ شاہویر نے اسے کہتے اپنے سینے سے سختی پہ بیچا۔ شانزے کو سانس لینا ہی مشکل ہو گیا۔ شاویر، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ وہ خمار آلود لہجے میں اسے دیکھنے لگا۔ میرا سانس، وہ اٹکی، جبکہ شاویر نے ایک دم سے پوزیشن چینج کر لی۔ اب اسے نیچے کیا وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ اس کے چہرے کے نین نقش میں کھوتے ہوئے سب کچھ بھلا گیا۔ اس کا یوں شانزے کے قریب سے قریب تر ہونا شانزے کو بھی معتبر کرتا چلا گیا۔ مقدر نے انہیں ملایا تو وقت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا۔ وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہوتے اپنا رشتہ آگے بڑھا گئے۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔